حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے ایک بھائی تھے. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کا نام تو تھا محمد، اور ان کے بھائی تھے ایک احمد غزالی. تو وہ صوفی قسم کے بزرگ تھے، اور محمد غزالی جو تھے یہ بڑے عالم، علم کے دریا بہائے ہوئے ہیں، تصوف کے بھی امام ہیں، لیکن علم فقہ کے اندر بھی، حدیث میں بھی ان کی بڑی خدمات ہیں. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام غزالی نماز پڑھا رہے تھے، ان کے دوسرے بھائی جو بظاہر یعنی صوفی قسم کے تھے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو کسی وقت نماز توڑ کے چلے گئے. تو ان کی والدہ نے پوچھا کہ بھائی تم نے نماز توڑ کے چلے گئے یا پھر دوسری مرتبہ نماز کا موقع آیا تو نماز پڑھنے سے انکار کر دیا؟ مجھے اب صحیح یاد نہیں رہا. نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. تو والدہ نے پوچھا بھائی کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ کہا کہ جی یہ تو نماز پڑھتے ہیں تو ان کا دماغ جو ہے وہ حیض و نفاس کے مسئلے میں الجھا رہتا ہے. یعنی جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں یہ حیض و نفاس کے مسئلے سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اس واسطے میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں. کسی وقت ایسا ہوا ہوگا کہ امام غزالی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے کسی فقہی مسئلے کا خیال آ گیا اور اس کے بارے میں سوچنے لگے تو ان پر منکشف ہو گیا، ان کے بھائی کے اوپر کہ یہ سوچ رہے ہیں نماز میں. تو والدہ سے یہ شکایت کی کہ یہ تو نماز میں سوچتے رہتے ہیں. تو والدہ بھی امام غزالی کی والدہ تھیں. انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے بندے وہ تو ایک فقہی مسئلہ سوچ رہا تھا نماز کے اندر جو شرعاً جائز ہے. نماز کے اندر کوئی فقہی مسئلہ اگر آدمی کے ذہن میں خیال آ گیا تو اس کے بارے میں سوچ رہا ہے تو وہ شرعاً جائز ہے. وہ تو فقہی مسئلہ سوچ رہا تھا اور تم اس کی عیب جوئی میں لگے ہوئے تھے کہ اس کے عیب تلاش کر رہے تھے. کسی مسلمان کی عیب جوئی جو ہے نماز کے اندر یہ زیادہ بری بات ہے یا کسی فقہی مسئلے کو سوچنا زیادہ بری بات ہے؟ تو ماں تھی، امام غزالی کی ماں تھی، اللہ تعالی نے ان کو جو فہم دین کی عطا فرمائی تھی. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فقہی مسئلہ سوچ رہا ہو تو وہ بھی ذکر ہے، ذکر میں داخل ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات نماز کے اندر اپنے جہاد کے لشکر کی ترتیب دیتا ہوں، لشکر کو ترتیب دیتا ہوں کہ نماز کے اندر کہ لشکر فلاں جا رہا ہے تو اس کو کس طرح کون آگے ہوگا کون پیچھے ہوگا، یہ ترتیب نماز کے اندر دیتا ہوں. یعنی نماز کے اندر یہ خیال آتا ہے. تو اسی واسطے یہ حضرت بعض علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اگر نماز کے دوران کسی طاعت کا خیال آئے، ایسے امر کا کہ جو خود طاعت ہے، عبادت ہے، جیسے کہ علم ہے یا جہاد ہے، تو اس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی ذکر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. لہذا اگر جو تم کام کر رہے ہو اس میں نیت یہ رکھو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اس کا خیال آئے تو یہ خیال بھی ذکر اللہ میں داخل ہے. کل مطیع للہ فہو ذاکر.